بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سورسز، تعلقات فائدہ دیتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی کام رکا ہوا تھا، کسی تعلق کی وجہ سے نکل گیا۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی تعلقات، سفارشات فائدہ دیں گی، لیکن کفار کو یہ تعلقات ہرگز فائدہ نہیں دیں گے۔ وہ کیسے؟ آج سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑا قریبی تعلق تھا خاندانی اعتبار سے۔ بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر کوئی چچا لگ رہے ہیں، کوئی تایا لگ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز و اقارب بظاہر جو خاندانی اعتبار سے تھے وہ موجود تھے۔ اب ان میں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا تھا کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی ہمیں وضاحت کر رہے ہیں کہ کل بروز قیامت جو ہے بہت سخت معاملہ ہوگا اور قیامت ایک دن ہوگا، احتسابی عمل ہوگا، اگر یہ ایسا سب کچھ ہو گیا تو چونکہ ہم ہیں کون، ان کے بظاہر بڑے ہیں، تو کسی نہ کسی زاویے سے ہم کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چونکہ یہ برگزیدہ ہیں جس طرح یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کامیابی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان فرمائی انبیاء اکرام علیہ السلام کی ازواج کی، کیونکہ شوہر اور بیوی کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ شاید اس سے زیادہ نزدیکی رشتہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک جہت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسے واضح فرما دیا، یعنی دو ان عورتوں کی مثالوں کو بیان فرمایا جو تھیں کافرہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ازواج سے تھیں، ان کی فیملی سے تھیں۔ اور ان آیات کے اندر جو بھی ہم سنتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے یہ واضح کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو اس کے لائق سزاوار جو نیک بندے تھے ان کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں اللہ سے انہیں بچا نہ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا ان دونوں سے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب بیسیکلی معاملہ کیا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، بہت سارے نام جو ہے وہ مفسرین نے بیان فرمایا۔ وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا تھا، آدم علیہ السلام سے یہ زمانہ قریب تھا، آپ پہلے رسول ہیں، اور 950 سال جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، توحید کی دعوت دی۔ آپ کی جو بیوی تھی اس کا جو نام بتایا گیا، ایک نام واہلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کردار کیا تھا؟ اس کا کردار یہ تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام کو مجنون اور معاذ اللہ پاگل کہا کرتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے خاوند کو جو اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے تو ان پر ایمان لانے والوں کا بھی یہی سلسلہ تھا، یعنی ان کے ساتھ بھی اس کا جو رویہ تھا تو وہ اسی قسم کا تھا۔ تو اب دو معاملات ہوئے، ایک تو کفر اور ایک اللہ کے نبی سے بغض اور عداوت، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے بغض و عداوت۔ اچھا، اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام جو تھا وہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کا معاملہ کیا تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ سمجھ لیں کہ یہ تصور وہاں سے آیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اجتماعی طور پر اپنے عمل سے یہ پروف کیا کہ جناب ہمارا جسم ہماری مرضی۔ جو بھی ان کی قوم کے اندر مہمان آتا نا تو یہ اس کو ٹارگٹ کرتے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی، کیونکہ بے حیائی کی آپ کو پتہ ہے پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کو اس برے فیلڈ کے اندر سپورٹ کرتی تھی۔ کوئی بھی مہمان آتا لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہ مہمان خانے میں چلے جاتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ آگ جلاتی، اور لوگ آگ کو جب روشن ہوتا دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان آیا ہے، اور وہ لوگ آ جاتے اور اس مہمان کو پکڑ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کیا کرتے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ ملوث تھی، اور یہ بھی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ یہاں پر خیانت سے نسبی خیانت مراد لیتے ہیں کہ وہ بدکاری کیا کرتی تھی، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مائل کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اب جو شخص جس کی بیوی جو ہے وہ بدکاری کے فعل میں مبتلا ہو، تو اس کو عام طور پر دیوس کہا جاتا ہے، عمومی طور پر۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو منتخب فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے وہ دعوت بھی دیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اس طرح امت کا اجتماعی طور پر جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ غلط قسم کے اوصاف سے اور الزامات سے بری تھے اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ کسی نے جان بوجھ کر کوئی الزام لگا دیا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ ان تمام الزامات سے بری تھے۔ تو امت اس بات پر متفق ہے کہ تمام مفسرین کہ ان کی جو ازواج نے خیانت کی نا، وہ خیانت فی النسب نہیں تھی، خیانت فی الدین تھی، وہ ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اس کے اندر خیانت کی، اور آپ حضرات جو تھے یعنی سیدنا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہے ان کی مخالفت کی ان کی بیویوں نے۔ اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں حضرات جو ہے ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فائدہ مند ثابت نہ ہوا، یہ دونوں کام نہ آئے ان اپنی ازواج کے لیے۔ تو یہاں پر یہ ثابت کرنا مقصود ہے، یہ وضاحت کرنا مقصود ہے کہ جب کوئی شخص کافر ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، تو وہ جہنم سے محفوظ نہیں ہو سکتا، درمیان میں چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ قضاء کا فیصلہ ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے کہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں ان کے چچا ہوں، ٹھیک ہے، یا ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ازواج ہوں، جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ خدا بندی ہے۔ تو فرمایا گیا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا کہ جو جہنم میں جا رہے نا ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے کہ یہ بوقت انتقال تھا، جب یہ مرنے لگیں تو انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تم نے اب جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک فرد جس کا نسبی تعلق نہ ہو انبیاء کرام علیہ السلام سے، لیکن ایمان کی دولت موجود ہے، تو جنت میں وہ ضرور جائے گا، جہنم سے نکلنے کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں، چاہے نسبی طور پر اس کے پاس کتنے ریسورسز کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی طرح فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسری مثال بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرعون کی جو بیوی ہیں سیدہ آسیہ، ٹھیک ہے، آسیہ بنت مزاحم، ان کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا، اور مجھے فرعون کے کام سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم لوگوں کے کام سے جو ہے وہ نجات دے دے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان فرمایا گیا۔ آپ کون تھی؟ مختصر ہم تعارف سنتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب تابوت جو تھا جس میں آپ کو بند کر کر دریا نیل میں آپ کی والدہ نے، یہ جو قتل و غارت گری کا بازار فرعون نے گرم کر رکھا تھا، بڑا مشہور واقعہ، تو آپ کی والدہ نے جب آپ کو دریا نیل میں ڈال دیا، آپ کے تابوت کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ فرعون کے کارندے جو ہے اس وقت بچے جو پیدا ہو رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے، آپ محفوظ رہیں۔ تو بی بی آسیہ اور فرعون یہ دونوں وہاں کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہتا ہوا صندوق دیکھا تو اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ صندوق باہر نکالو۔ جیسے ہی صندوق باہر آیا تو اس میں دیکھا تو اتنا خوبصورت سا پیارا سا بچہ۔ بی بی آسیہ نے اس وقت کہا کہ اس بچے کو ہم اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارے لیے نام کرے گا۔ آپ تھے ہی اتنے حسین۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر بڑے ہوئے، اور آپ نے مطلب فرعون کو جو ہے وہ دعوت دی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ، میں اس کا رسول ہوں۔ بی بی آسیہ آپ سے ویسے متاثر تھی، ٹھیک ہے، آپ کے معجزات دیکھ کر، آپ کے واقعات سن کر۔ اب ہوا یہ کہ فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا
اور کہا کہ ایک دفعہ فائنل کر دیتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو معجزات بتا رہے ہیں نا اس کو کاؤنٹر کریں اور جادوگروں کا آمنا سامنا ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ سارے جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام تنو تنہا۔ اب ان جادوگروں نے جب جو بھی کام کیا اور وہ ہار گئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس کا بڑا اثر رہا، وہ بھی دلی طور پر اب یہ فیصلہ کر چکی کہ اب میں بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو محبت تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے، مطلب ایک شفقت اور ایک پیار، آپ ہی کے گھر میں انہوں نے تربیت پائی تھی، تو انہوں نے اپنا ایمان کا اعلان کر دیا۔ اب فرعون کو اس قدر غصہ آیا کہ اب جو ایمان لائی ہے وہ کون ہے؟ فرعون کی اپنی بیوی، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ فرعون نے کیا کیا کہ ایک تختہ منگوایا اور اس کے اندر جو ہے نا ان کے ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر وہ کیلوں سے ٹھکوا دیے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے کارندے گئے نا تو وہاں پر فرشتوں کو بھیجا جو سایہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا جنت میں جو گھر تھا نا وہ اسی وقت دنیا میں اس مشقت کی، تکلیف کی جو حالت تھی نا اسی میں دکھا دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں سکون میسر آیا اور اب دعا کا یہ سلسلہ تھا، اے اللہ فرعون کے کام سے نجات دے اور ان ظالمین کے ظلم سے نجات دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور یہ شہید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فرعون کی فرعونیت کا اثر ان پر کچھ بھی نہ آیا، ٹھیک ہے۔ یہ اہل ایمان میں سے تھیں، ان کو اعلیٰ مقام ملا۔ اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو ازواج تھیں وہ کافرہ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نسبی تعلق ہے نا یہ یہیں کے ہے۔ کل بروز قیامت جو ہے وہ سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ ایمان کا ہوگا کہ تم اپنے نبی پر ایمان لائے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ اور جس کے پاس یہ نہیں، ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، کوئی بھی سورس اس کے پاس ہو، وہ کارآمد نہیں ہے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة